پستیلی بنتا ہوں. جیسا کہ آپ نے دیکھا عاطف اور اس کی ماں نکاح کے لیے آتی ہے اور فرین کہتی ہے کہ میں منال کو لے کر آتی ہوں. اوپر سے جویریہ اور یاسر آتے ہیں اور وہ بتاتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مہنور کہاں ہے. تو فرین کہتی ہے کہ مہنور منال کو تیار کر رہی ہے. تو کہتی ہے ہم دونوں ان کو لے کے آتے ہیں. تو زبیر کا فون آتا ہے اور فون کٹ ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ میری امپورٹنٹ کال ہے, میں سن کر آتا ہوں. ادھر یاسر ہے کہ اسے موقع مل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے تو بہت نیکی کا کام کر رہی ہیں, آپ نہال سے اپنے بیٹے کی شادی کروا رہی ہے. یہ بات سن کر عاطف کی ماں چونک جاتی ہے اور پوچھتی ہے تو بتاتا ہے کہ میں نے نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میں تو یوں ہی بس بول دیتا ہوں. عاطف کی ماں کے اصرار کرنے پہ ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس گھر کا داماد ہوں اور کسی سے یہ مت کہیے گا کہ میں نے آپ کو بتایا. اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ منال اور دانیال کی شادی ہونے والی تھی. وہ کہتی ہے وہ جو فرین کا بیٹا ہے. کہتا ہاں اسی سے. تو نکاح ہونے کے عین وقت دانیال نکاح سے منع کر دیتا ہے. پوچھتے کہ کیا بات تھی. تو کہتا مجھے تو نہیں پتا کیا بات تھی, کہ اس نے تو اپنی چال چلنی تھی وہ اس نے چل دی منال کے خلاف کہ اس کا نکاح نہ ہو. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ یاسر کی یہ چال کب تک چلے گی. ادھر دانیال بیٹھا ہوتا ہے اور فرین آتی ہے اور اسے کہتی نیچے منال کا نکاح ہے اور تم اوپر بیٹھے ہوئے. تو کہتا میں نے نہیں جانا. تو فرین اسے کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کے سامنے جاؤ, اسے بتاؤ کہ تم اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہو. اور پھر اسے کہتی ہے کہ میں نیچے جا رہی ہوں, تم جلدی آؤ. ادھر عاطف کی ماں فون پہ بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے یہ بات آپ سے کرنی تھی اور ڈسکس کرنی تھی, بتائیں میں نکاح عاطف کا کراؤں یا نہ. جیسے ہی وہ فون بند کر کے جاتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بات سن کر زبیر اور علی چونک جاتے ہیں اور علی کہتا ہے کہ آنٹی مجھے بتائیں کیا بات ہے, کسی کی بات آپ کو بری لگی ہے. تو وہ کہتی کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا, آپ نے منال کی سچائی مجھ سے چھپائی, آپ نے بتایا نہیں کہ دانیال سے اس کا نکاح ہو رہا تھا اور ٹوٹ گیا. تو یہ بات سن کر علی تیش میں آتا ہے. تو زبیر اسے سمجھاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. اور عاطف کہتا ہے میری ماں سے تمیز سے بات کرو. اور وہ ماں بیٹا دونوں وہاں سے جاتے ہیں. علی اور زبیر ان کے پیچھے جاتے ہیں لیکن وہ کسی کی نہیں سنتے. ادھر علی بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر دانیال تم نے میری بہن سے شادی نہ کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. اور اس کا گریبان پکڑتا ہے اور منال تو بیچاری چپ چاپ بیٹھی ہوتی ہے اور یاسر پیچھے سے خوش ہو رہا تھا کیونکہ یہ تو سارا کیا جا رہا اسی کا ہوتا ہے. جیسے ہی گریبان پکڑتا ہے تو زبیر آتا ہے اور زبیر کہتا ہے کہ تم لوگ یوں ہی آپس میں لڑ رہے ہو, اس کو پتہ نہیں کس نے بتایا ہے منال کے بارے میں. ادھر علی بہت غصے میں ہوتا ہے اور صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر دانیال نے میری بہن سے شادی نہ کی تو میں مہنور کو طلاق دے دوں گا. اور منال اسے کہتی ہے کہ بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ادھر فرین کی تو آنکھیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے اور زبیر ان دونوں کی طرف دیکھتا ہے اور جویریہ اور مہنور بھی اس کی طرف دیکھتے ہیں. جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں علی اور طلاق دینے لگتا ہے تو دانیال اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں منال سے شادی کروں گی. اور فرین کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے اور یاسر کا تو جیسے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کیونکہ اس کی چال تو الٹا ہو گئی. اور علی کہتا ہے ٹھیک ہے اور قاری صاحب کو کہتا ہے کہ سب نام چینج کر دیں, دولہے کا بھی اور اس کے باپ کا بھی اور اس کی ماں کا بھی, اور حق مہر وغیرہ وہی لکھیں جو پہلے لکھا ہوا تھا. ادھر فرین تو ایسے جیسے مرنے والی ہو گئی ہو کیونکہ اس نے تو بہت کچھ کیا تھا کہ منال سے دانیال کی شادی نہ ہو, لیکن آخرکار منال کی دانیال سے ہی شادی ہوئی. اور یاسر کا بھی میں بھی بہت چالیں چلی لیکن پھر بھی دانیال اور منال کی شادی ہو ہی گئی. اب دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں کیا ہوگا. ادھر منال بیٹھی ہوتی ہے اور دانیال اس کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تم بہت خوش ہو رہی ہوگی کہ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی. دانیال کہتا ہے یہ تو مجھے پتا تھا کہ تمہاری شادی میرے ساتھ ہونی ہے اور یہ نہیں پتا تھا کہ تم دونوں کسی اور کی بنو گی اور شادی تم مجھ سے کرو گی. اور منال تو اسے کہتی ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں, لیکن دانیال کہتا ہے کہ تمہارے بھائی نے اچھا نہیں کیا, تمہارے بھائی نے بلیک میل کیا, تم نے میرے ساتھ محبت نہیں کی اور تم تو محبت کسی اور سے کرتی ہو اور تم نے شادی مجھ سے کر لی. یہ سب سے میری زندگی کی بھول ہے جو میں نے تم سے شادی کی. منال تو روتی ہے کیونکہ اس کو تو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. علی جاتا ہے مہنور کے پاس اور اسے چائے کا کہتا ہے. مہنور بہت روتی ہے اور کہتی ہے مجھے تم پر یقین نہیں تھا کہ تم ایسا کہو گے. اگر منال کے لیے دانیال بھائی شادی سے انکار کر دیتا تو تم مجھے طلاق دے دیتے. میں نے اپنے ماں باپ بھائی سے سب سے لڑ کے تم سے شادی کی اور تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے. اگر محبت میں اعتبار ہوتا تم میرے ساتھ ایسا نہ کرتے.
अली उसे कहता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी बहन के लिए किया, तुम तो जानती हो कि वो मेरे लिए सब कुछ है। मैंने तो यूं ही उसे कहा था, अगर मैं ऐसे ना कहता तो वो मेरी बहन से शादी ना करती। उधर यासर को वो सारी बातें याद आ रही होती है जो अली ने कहा होता है, और इसी बात को लेकर बहुत परेशान होता है और फ़ोन करता है मनाहल को। और मनाहल फ़ोन उठाती है और बंद कर देती है, और यासर उसे बार बार फ़ोन करता है और मनाहल फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। उधर जवेरिया यासर से पूछती है कि तुम किसको कॉल कर रहे हो। तो यासर से कहता है कि मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकता जो तुम पूछना चाहती हो, और तुम सो जाओ। और वो कहती है कि जब से तुम घर से आए हो तुम इस तरह परेशान हो। उधर अली जाता है यासर के घर और उसे कहता है कि तुम मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब देखना तो यह है कि यासर की असलियत सबके सामने आएगी। सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।